السلام علیکم دوستو۔ گاؤں کے کنارے ایک ٹوٹا سا کچا گھر تھا۔ اسی گھر میں رہتی تھی آمینہ بی بی، ایک بوڑھی کمزور اور تنہا عورت۔ چہرے پر جھریاں تھی، آنکھوں میں آنسو، لیکن دل میں صرف اللہ پر یقین۔ اس کا ایک بیٹا تھا رئیس، وہی اس کی دنیا تھا۔ پتی تو سالوں پہلے انتقال کر چکے تھے۔ رئیس محنتی تھا، لیکن حالات بہت خراب تھے۔ کبھی مزدوری ملتی، کبھی نہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، گھر میں آٹا ختم، چولہا ٹھنڈا۔ آمینہ بی بی روز افطار سے پہلے اللہ سے ایک ہی دعا کرتی، اے اللہ میرے بیٹے کو شرمندگی سے بچا لینا۔ اس دن رمضان کا 27واں روزہ تھا۔ رئیس پورا دن کام ڈھونڈتا رہا، لیکن کہیں کچھ نہ ملا۔ شام کو گھر لوٹا تو ماں کو چپ چاپ بیٹھے دیکھا۔ اس کے سامنے ایک پلیٹ رکھی تھی، پلیٹ میں صرف 2 سوکھی روٹیاں اور نمک۔ رئیس کی آنکھیں بھر آئی۔ امی آپ کیوں روزہ رکھتی ہو؟ میں تو جوان ہوں، میں رکھ لوں گا۔ آمینہ بی بی مسکرائی، مگر آنکھیں بھیگ گئی۔ بیٹا جب تک سانس ہے روزہ اللہ کے لیے ہے۔ اذان ہوئی، ماں بیٹے نے نمک سے روزہ کھولا۔ رئیس نے دیکھا، ماں روٹی کا آدھا حصہ اس کی طرف بڑھا رہی ہے۔ امی آپ کھاؤ۔ آمینہ بی بی بولی، میرا پیٹ بھر گیا ہے بیٹا۔ لیکن رئیس جانتا تھا ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ اس رات آمینہ بی بی بہت دیر تک سجدے میں رہی۔ آنسو گرتے رہے، ہونٹ کانپتے رہے۔ اے اللہ، یہ میرا آخری روزہ ہے، تو میرے بیٹے کو کبھی بھوکا مت رکھنا۔ رات بیت گئی۔ صبح رئیس اٹھا تو دیکھا ماں نہیں اٹھی۔ آواز دی، امی، کوئی جواب نہیں۔ ہلایا تو شریر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آمینہ بی بی کا انتقال ہو گیا تھا۔ رئیس پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ گاؤں والوں نے نماز جنازہ پڑھایا۔ کسی نے کہا غریب تھی، لیکن بڑی نیک تھی۔ اسی دن ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک آدمی گاؤں میں آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا، یہ آمینہ بی بی کا گھر ہے۔ رئیس کانپتی آواز میں بولا، ہاں لیکن امی اب نہیں رہی۔ آدمی کی آنکھیں بھر آئی۔ بھائی، آپ کی ماں ہر رمضان میں گپت روپ سے یتیم بچوں کے لیے دعا اور تھوڑی مدد بھیجتی تھی۔ اس نے لفافہ دیا، اندر اتنی رقم تھی کہ رئیس کی زندگی بدل سکتی تھی۔ رئیس زمین پر بیٹھ گیا، لفافے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے بولا، امی آپ بھوکی رہی، لیکن اللہ نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں چھوڑا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، صبر کبھی خالی نہیں جاتا۔